رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک دوسرے کو درخت لگانے میں مدد کی ہو تو وہ جنت میں جانے کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اگر کوئی درخت لگایا یا کوئی فصل لگائی تو کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی انسان اس سے جب جب نفع اٹھائے گا، رب تب تب لگانے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی درخت کا پودا لگاتا ہو اور اس درخت سے کوئی انسان یا کوئی جانور کھاتا ہو تو یہ اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی بندے کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے درخت لگانا۔ آپ نے مان لیجئے کوئی درخت لگایا اور اس درخت سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، لوگوں کو چھاؤں مل رہی ہے، لوگ جتنا فائدہ اٹھائیں گے، آپ قبر میں ہوں گے اور وہ درخت اگر 100 سال بھی لگا رہا اور 100 سال لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، آپ کو قبر میں صدقے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے پیڑ پودے لگائیے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی اتنا فائدہ ہے کہ آپ کو نیکیاں قبر میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کے اس فرمان پر بھی عمل کرو، درخت لگاؤ، پیڑ پودے لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک پیڑ لگاتا ہے اس کا ہر پھل اور ہر پتا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز اور روزہ کے بعد نیچر کا بھی خیال رکھنا ایک عبادت ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور پوری مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک چھوٹا سا نیک کام جو قیامت تک آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ ایک بہت قیمتی بات سنیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دمشق میں ایک پودا لگا رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ نبی کے صحابی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جلد بازی سے کام نہ لو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی پودا لگائے اسے جو انسان یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق کھائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آرگینک پیڑ پودے، پھل پھول، سبزی لگائیے، لگاتے رہیے، کیمیکل سے بچے، دوسروں کو بچائیے۔ کیمیکل خطرناک بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیے۔ دھنیہ واد۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ دیکھیں گے تلسی کا پودا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بارے میں آپ جانیے۔ ریحان جنت کا ایک پودا ہے۔ اس پودے کا نام قرآن میں 2 مرتبہ لیا گیا ہے، فروح و ریحان و جنت النعیم والحب ذو العصف الریحان۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے، کورونا اور نزلے میں شفا ہے۔ زمین پر زیادہ سے زیادہ آرگینک پیڑ پودے، پھل پھول، سبزی لگائیے، لگاتے رہیے، کیمیکل سے بچیے، دوسروں کو بچائیے۔ کیمیکل خطرناک بیماریاں پیدا کرتے ہیں، آرگینک ہے تو سواستھ ہے، ہریالی تو جیون ہے۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نئے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ آپ کا دھنیہ واد۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دیکھیے، پیڑ لگانے میں شریعت کا کیا حکم ہے، پیڑ لگانا کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شریعت نے پیڑ پودوں کو لگانے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ یہ بات حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ دراصل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے ہاتھ میں بونے کے لیے کوئی پودا ہو اور قیامت آ جائے اور وہ بو بھی سکتا ہو اس وقت، قیامت کے وقت بھی، تو اس کو چاہیے کہ بونے سے پہلے وہ کھڑا نہ ہو۔ یعنی اس سے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ شریعت نے کتنی زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کے لیے تاکید فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کے ہاتھ میں بھی اگر ایسا موقع ملے کوئی پیڑ پودے کو لگانے کے لیے تو اس کو ضرور لگائیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، پیڑ لگائیں۔
ठीक है, ऐसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको हम बताएंगे एक ऐसी बात कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्न का आदर करना चाहिए, रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। इस बारे में आप ये बात गौर से सुनिए। सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ था, करीम ने उठाया और हुजूर फरमाने लगे, आयशा इसकी कदर करो। रिस्क जिस घर से नाराज हो जाता है दोबारा पलट के नहीं आता। बात दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए और आप भी अनाज की कदर कीजिए और पेड़ लगाइए। धन्यवाद। ठीक है, ऐसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुनिया से भाग रहा है या दुनिया के लिए भाग रहा है? सांस तो दोनों में फूल जाता है। दुनिया से भागो या दुनिया के लिए भागो। दुनिया की पहचान दुनिया में हो जाए तो इंसान सिर्फ अल्लाह का हो जाता है। इतना खुश नसीब नहीं हूं मैं तो अपने अल्लाह को नाराज कर बैठा हूं। ये भी तो खुश नसीबी है कि इंसान जान जाए कि उसका अल्लाह उससे नाराज है। यहां तो हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में मगन है। किसे फिक्र है कि उसका रब उससे नाराज है। बात दूसरों तक जाती। आज ही कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सुनिए आप आज की एक अच्छी बात। बंदा हूँ तेरा सबसे गुनाहगार या खुदा, तुझसे हूँ मगफिरत का तलबगार या खुदा। गर जुर्म है करोड़ों में मेरे तो क्या हुआ, खुद ही तो तू कहता है तो गफ्फार या खुदा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। वीडियो अच्छी लगे इसको दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज ही कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आप देख रहे हैं ये वीडियो। संस्कार बहुत मायने रखते हैं मेरे दोस्त, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। आपका धन्यवाद।